مسلمانوں کے دلوں میں روشنی پھیلانے والا یقین اور ایمان کا چراغ، وہ عقیدہ برحق جو ہمارے سینوں میں اجالے کیے ہوئے ہیں، وہ ایمان جو ہمارے دلوں میں روشنی بکھیرے ہوئے ہیں، یہی ایمان سب سے بڑا چیلنج ہے اور پوری کوشش ہے باطل کی اور باطل کی نمائندہ طاقتوں کی کہ ایمان اور یقین کی بنیادوں کو کھرچ دیا جائے، ایمان اور یقین کی بنیادوں کو میٹ دیا جائے، ایک ایسی نسل مسلمانوں کے گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کی وجود میں آئے جو کل جوان ہو اور آگے چل کر وہ مسلمانوں کا مستقبل بنے۔ وہ صرف نام کے مسلمان رہیں، وہ صرف دکھاوے کے مسلمان رہیں، ان کا ٹائٹل، ان کا حلیہ، ان کا لبادہ مسلمانوں جیسا ہو، ایمان کی روح نکالی جا چکی ہو، یقین کا اجالا ختم کیا جا چکا ہو، عقیدے کی پختگی رخصت ہو چکی ہو، پورا فوکس آج کے موجودہ باطل کا اسی بنیاد پر ہے، اور شاید آج کے منتظمین اجلاس نے آج کے اجلاس کا جو عنوان تحفظ ایمان طے کیا ہے، وہ اسی صورتحال کی خطرناکی کا ادراک کرتے ہوئے، صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کیا۔ یاد رکھیے گا، اسلام دشمن طاقتوں کو مسلمانوں کی نمازوں سے اصلاً خطرہ نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کے روزوں اور مسلمانوں کے صدقات اور حج و عمرے کی عبادتوں سے اور اذکار اور تسبیحات اور تلاوتوں اور اشغال اور عبادات سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ باقی رہے، وہ گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھنے والے بن جائیں، آپ جتنی تلاوتیں کرتے ہیں اس سے زیادہ تلاوتیں آپ کے معمول میں آ جائیں، آپ جتنے صدقے کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زائد صدقات آپ کرنے والے بن جائیں، آپ جتنی تسبیحات اور جتنے نوافل کے پابند ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تسبیحات و نوافل آپ کے روزمرہ روٹین میں شامل ہو جائیں، انہیں یہ گوارا ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں کوئی چیز گوارا نہیں ہے تو وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کی نسلوں کا ایمان ہے، وہ آپ کے ایمان کو گوارا نہیں کرنا چاہتے، انہیں ہضم نہیں ہوتا آپ کا ایمان، انہیں معلوم ہے ایمان زندہ ہوتا ہے، ایمان زندہ ہوتا ہے تو کایا پلٹتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کا وجود تبدیل ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے تو انسان وہ کر دکھاتا ہے جس کا تصور ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ انہیں ایمان کی پاور، ایمان کی طاقت معلوم ہے، کیسے افسوس کا مقام ہے اور کیسی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں لیکن ہمیں اپنے پاس موجود دولت کی قیمت معلوم نہیں۔ جو دولت ہمارے پاس ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسے کیسے بچا بچا کے رکھنا ہے، اسے کیسے سینت کے رکھنا ہے، اسے کیسے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی کیسی حفاظت کرنی ہے، اسے کیسے مرتے دم تک باقی رکھنا ہے، اس کو چمکتا دمکتا اجالے بکھیرتا رکھنا ہے، اس پر زد نہیں آنے دینی ہے، اس پر ضرب نہیں پڑنے دینی ہے، اسے زد نہیں پہنچنے دینی ہے، اسے نقصان نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا تھا، لیکن ہم اس دولت کی نعمت سے، اس دولت کی قیمت سے بے خبر ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے کہ جو دولت ان
مسلمانوں کے سینوں میں ایمان کی ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسی لیے ان کی ساری تگ و دو یہ ہے، ان کی تمام تر کوششیں یہ ہیں، انہوں نے مہرے بچھا رکھے ہیں، انہوں نے ترتیبیں بنا رکھی ہیں، انہوں نے نظام سیٹ کیے ہیں، انہوں نے اپنے افراد لگا رکھے ہیں، انہوں نے پورا میڈیا کھڑا کر رکھا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو پوری طاقت لگا رکھی ہے، صرف اسی کام کے لیے، صرف اسی مشن کے لیے، صرف اسی کاز کے لیے کہ ایمان کی بنیادوں کو میٹ دیا جائے، ایمان کی روح نکال دی جائے، ایمان کی حقیقت ختم کر دی جائے ان افراد کے دلوں دماغوں سے جن کو ایمان کا نور حاصل ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی نوجوان ہماری گودوں سے نکل کر دوسرے کی گود میں جا بیٹھتا ہے تو یہ اچانک پیش آ جانے والا ایک واقعہ ہے، یہ اچانک پیش آ جانے والی ایک واردات ہے۔ اگر کوئی مسلم نوجوان مرتد ہو رہا ہے، اگر کوئی مسلم خاتون مرتد ہو رہی ہے، اگر ہمارے افراد غیروں کا لقمہ بن رہے ہیں، دوسروں کے کلچر کو قبول کر رہے ہیں، ایمان کے بجائے کفر کی نحوست میں داخل ہو رہے ہیں، توحید کے بجائے شرک کی تاریکیوں کو قبول کر رہے ہیں، یہ واقعات، یہ واردات، یہ صورتحال بہت بے چین کر دینے والی ضرور ہے، لیکن اچھی طرح سمجھیے گا یہ واقعات آپ سے آپ اچانک نہیں پیش آئے، اس کے پیچھے دشمنوں کی لمبی محنتیں ہیں اور ہماری طویل غفلتیں ہیں۔ انہوں نے مستقل محنت کی، وہ جاگتے رہے، وہ اپنا کام کرتے رہے اور ہم خواب غفلت میں سوتے رہے۔ ہماری سوچ یہ رہی کہ ہمیں بس کھا لینا ہے اور کما لینا ہے اور کھلا دینا ہے اور پال لینا ہے اپنی اولاد کو۔ ہماری فکر یہ رہی کہ ہمارا کام ہے اپنی اولاد کو کھلانا، اپنی اولاد کو پلانا، اپنی اولاد کو پہنانا، اسکول میں داخل کرا دینا، کاروبار کا انتظام کر دینا، معاشی طور پر سیٹ کر دینا، معاشی فیوچر سیف کر دینا اور ان کو سیٹ کر دینا۔ ہم نے یہ سمجھا ہمارا کام صرف یہ ہے جو ایمان دنیا میں بھی ہمارے لیے اکلوتا کامیابی کا سامان ہے اور آخرت میں بھی اکلوتا نجات کا سرمایہ ہے، اس ایمان کو کیسے بچانا ہے، اس ایمان کو کیسے ترقی دینی ہے، اس ایمان کو کیسے باقی رکھنا ہے، اس پر نہ ہم نے کوئی توجہ دی، نہ ہم نے کوئی فوکس کیا۔ ہم غفلت کی نیند سوتے رہے اور صورتحال یہ پیش آئی کہ ہمارے نہ جانے کتنے کریم نوجوان دوسروں کی گودوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ طویل محنت ہے دشمنوں کی، ایمان اور یقین کے معاندین کی اور باطل کے نمائندوں کی اور شیطان کے ایجنڈوں کی بہت طویل محنتیں ہیں، اور انہوں نے کس طرح گھسپیٹ کی ہے اور کیسے انٹرفیئر اور مداخلت کی ہے اور کیسے اپنے لیے راستے بنائے ہیں۔ اگر آپ اس موضوع کو پڑھیں، بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ خشک باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن مجھے معاف کیجئے کہ میں کوئی واقعہ یا کوئی لطیفہ نہیں سنا سکتا، میں دل کا ایک درد ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا لگے تو بھی سن لیجئے، اچھا نہ لگے تو بھی سن لیجئے۔ باطل کے نمائندوں نے پتھر کھود کے راستے بنائے ہیں اپنے لیے، ان کے لیے بھی ایمان کو مٹا کر کفر کے لیے راستہ بنانا پھولوں کی
سیج نہیں تھا، مشکل کام تھا، انہوں نے ٹارگٹ بنایا، مشکل کو آسان کرنے کی محنتیں کی، اور اب وہ اپنی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں، یعنی ہماری صفوں سے ان کو لقمے مل رہے ہیں، نوالے مل رہے ہیں۔ ہم گھر بیٹھ